فیلڈ مارشل عاصم منیر کے 14 جون کے امریکہ یاترا، چائنا پریشان ہو رہا ہوگا کہ اس نے ہمیں اس موقع پر ترجیح دے دی ہے امریکہ کو۔ پاکستان بہت اہم ہو گیا ہے کہ ایران پر اسرائیل کا حملہ بہت ظالمانہ بجٹ ہے، پاکستان کے خون کو نچوڑنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بچوں، السلام علیکم۔ اب یہ خبر بڑی دل فگار ہے کہ ایئر انڈیا کا طیارہ احمد آباد شہر پہ گرا ہے اور کوئی ایک آدمی شاید بچ گیا ہے، اور نیچے بھی ہاسٹل پہ گرا ہے۔ 12 طالب علم جو کل کے مسیحا تھے وہ بھی ان کی جان اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو گئی ہے۔ یہ ایک انسانی وہ پہلو ہے انسانیت کا کہ مجھے بہت اس کی بھی بڑی تکلیف ہے۔ سارا انڈیا تو ہمارا دشمن نہیں ہے، بہرحال وہ انسان ہیں، وہ اس دنیا سے چلے جا گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے۔ میں پھر شروع ہو جاؤں گا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے 14 جون کے امریکہ یاترا کے اوپر وہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب یہ ایک پوری تاریخ ہے ہماری، جب ہمارے کمانڈر ان چیف امریکہ جاتے ہیں تو پاکستان کی سیاست میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے کئی گئے ہیں نا، اب میں کیا ذکر کروں گا، یہ تو وہاں ٹریننگ کے لیے بھی سارے وہیں سے آتے ہیں۔ ایک دن جنرل حمید گل سے میں نے پوچھا کہ ہمارا کمانڈر ان چیف کون بناتا ہے؟ اس نے کہا بھائی آئینی طور پہ تو چیف جو ایگزیکٹو ہوتا ہے وزیر اعظم، لیکن جب تک نوٹ ادھر سے نہ آئے وہاں سے سر ہلا دیا جائے گا کہ فلاں بندے کو بناؤ، اس کے بغیر تو بن ہی نہیں سکتا پاکستان میں۔ اور وہ ان دنوں امریکن ایمبیسڈر
مجھ سے ملا عام طور پہ بڑا فرینڈلی تھا، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، وہ شاید اس کا نام بھی رافیل تھا. تو اس نے کہا کہ حمید گل کو ہم کسی طور پہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان کا کمانڈر ان چیف بنے. حمید گل کے بھی تعلقات امریکہ سے بہت اچھے تھے، اور افغانستان کی وہ جنگ کے انچارج تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو نہیں بنانا چاہتے. اور پھر وہ وہی ہوا کہ وہ تو نہ بنا. شاید میاں نواز شریف کو بھی یہی سوٹ کرتا تھا کہ حمید گل نہ بنے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی آدمی اس کی جو پروموشنیں ہو رہی ہوتی ہیں بریگیڈیئر لیول سے، امریکہ نظر رکھتا ہے کہ کس آدمی کو ہم نے کمانڈر ان چیف پاکستان کا بنانا ہے، کیونکہ ان کے لیے ایک ہی آدمی سوٹ کرتا ہے، بجائے اس کے کہ کبھی ایک وزیر اعظم کو بنائیں، دوسرے کو ہٹائیں، فلانے کو. تو ان کے نزدیک یہی ایک راستہ ہے کہ وہ پاکستان کی جو فیصلہ کرنے والی قوت ہے وہ ہے افواج پاکستان. اب یہ پرویز مشرف کے ساتھ بھی یہی ہوا. پھر جب وہ امریکہ کوئی بھی پالیسی اس علاقے کے لیے بنانا چاہتا ہے تو اس کے اندر جو چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے. اب بہت سارے اس خطے میں سٹیکس ہیں، امریکہ کی بھی سٹیکس ہیں. پاکستان بہت اہم ہو گیا ہے، بہت اہم تھا. ہماری افواج اس کو امریکہ کے سامنے بیچ دیتی ہیں، ان کو اپنی حکومت کرنے کا موقع مل جاتا ہے. 10 سال 15 سال کوئی فکر مندی نہیں ہوتی. ضیاء الحق صاحب نے بھی بھرپور طریقے سے امریکہ کی پالیسیوں کے لیے پاکستان کو بھیج دیا. یہ دوسری بات ہے جی، جتنی بیرکس ہیں کنٹونمنٹ کے اندر وہ پکی کرا دی گئی. ضیاء الحق صاحب نے جو پیسہ آیا وہاں مجاہدین کے لیے، جو ہماری فوج ہے ان کے بڑے بڑے میس بن گئے. اس پیسے کا یہی استعمال ہوتا ہے. پھر وہ قرضہ جو ہے وہ پاکستان پہ آ جاتا ہے، اور تعریف ہو رہی ہوتی ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے پوری بیرکس کو 4 دیواری دے دی. یہ میں سب کے نام جو لے رہا ہوں، جو میرے سامنے اب نظر آ رہا ہے، میں کتابیں پڑھ کے بات نہیں کرتا.
میری زندگی میں یہ چیزیں گزری ہیں. میں فیصلے تو نہیں لیتا تھا، لیکن وہ اس حیثیت سے کہ میں 30-35 سال ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو رہا ہوں، تو میں اس میں بولتا رہا ہوں، کہتا رہا ہوں. اب اندازہ کریں نا کہ آصف نواز جب امریکہ کے اندر تھے، سید عابدہ حسین نے تو اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، وہ جو امریکہ ہے اس کا صدر بھی کوئی فیصلہ خود بخود نہیں کرتا. جب نواز شریف گئے تھے کارگل کی جنگ رکوانے کے لیے، تو اس وقت بھی اس کو امریکہ کے صدر نے کہا تھا، کیونکہ میاں صاحب نے کہا کہ میری ریکویسٹ ہے کہ میں آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا یہ تو ہو نہیں سکتا، میں جو گفتگو آپ کے ساتھ کروں گا وہ ریکارڈڈ ہوگی. ہمارے آدمی بیٹھ کے چیزیں لکھ رہے ہوں گے. انہوں نے بہت زور مارا، اس نے ان کے کہنے پہ بہت ساری چیزیں کر دی، لیکن یہ بات نہیں مانی کہ ہمارا سسٹم ہے یہی. میں تو ایز اے پریزیڈنٹ اکیلا آپ سے بات کر نہیں سکتا. تو ہمارے جو کمانڈر ان چیف جاتے ہیں، آصف نواز کے میں وہ ذکر کر رہا تھا، ان کے بھائی شجاع نواز نے بھی پاکستان پہ کتابیں لکھی. اب وہ 8-10 دن کے لیے، یا دن کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، وہ غائب ہو گئے. اپنی ایمبیسی کو کے سامنے لاپتہ خود ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جناب ایمبیسی کا ایک آدمی ہوتا ہے لازمی. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے جو جاتے ہیں فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب جائیں گے، وہاں وہ تنہائی میں جتنی بھی ملاقاتیں کریں تو اس فیلڈ مارشل صاحب کو کون کہہ سکتا ہے جی ہم نے بیٹھنا ہے آپ کے ساتھ. تو یہ ایک آپ کو آنکھیں کھول لینی چاہیے. بنیادی تبدیلیاں یہ لائی جا رہی ہیں. یہ جائیں گے صرف ان کے برتھ ڈے کے لیے یا ان کی 250 سالہ جو پریڈ ہے وہ دیکھنے کے لیے، اس کے لیے نہیں جائیں گے. اس لیے جو انڈیا ہے وہ تو اس بات پہ چیخ رہا ہے، ان کو اعتراض ہے اپنے طور پہ. ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ امریکہ کی پالیسی اب ہمیں وہ انڈیا کے برابر ہمیں وہ مقام دے رہے ہیں. کل ان کے جنرل نے بھی یہی کہا، اور آصف منیر کی بڑی اس سے تعریف کی. ہمیں تو خوش ہو جانا چاہیے. لیکن امریکہ سے دوستی جو ہے وہ بڑا انتہائی پاکستان کے لیے خلاف ہے. اب دیکھیں نا، جو بلوچستان ہے اس کے اندر
ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انڈیا، امریکہ، یہ سارے انوالو ہیں. چائنا کو وہاں قریب نہیں آنے دے رہے. اب جب پاکستان پورا ڈپینڈنٹ ہو جائے گا ایک کمانڈر ان چیف، فیلڈ مارشل وغیرہ وغیرہ، تو پھر چائنا کو ہمارے بارے میں، یا ہمیں جو چائنا کے بارے میں کہتے ہیں کہ سمندروں سے گہری ہے، ہمالیہ سے اونچی ہے ہماری دوستی، تو صرف وہ ایک بے معنی نعرے رہ جائیں گے، الفاظ رہ جائیں گے. چائنا پریشان ہو رہا ہوگا کہ اس نے ہمیں اس موقع پر ترجیح دے دی ہے، امریکہ کو اس نازک مرحلے پہ، سی پیک کے اندر جو ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی، افغانستان کو بھی لانا چاہتے ہیں، ریلوے کو بھی لانا چاہتے ہیں، اور سی پیک جو ہے وہ جا کے گوادر تک جو ہے، اور ادھر پورا وہ تاجکستان تک اور وہاں تک وہ کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں، کوئی فورم ہے جہاں پہ یہ ڈسکس کی جائے؟ پاکستان میں کوئی ایسا فورم ہے جہاں فوج بھی بلا کے کہہ کے آئے بھائی آپ ہی ڈسکس کرتے ہیں ہم، اور اس کے اوپر ایک جو ہے تھاٹ پروسیس جو ہے اس کا ہم بیس پرووائڈ کرتے ہیں؟ کچھ ہے بھی نہیں. ایک ہی بندہ ہے، وہ ہے فیلڈ مارشل، اور اس کے سامنے اب پھر اس کے بعد پھر کوئی نہیں ہے. اصولی طور پہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ آرمی کے اندر کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، لیکن اس کو باہر فوج سے اس کو ڈسپلن کو وہ لاگو کریں آپ قوم پہ. تو یہ ایک جو 14 جون بھی آئی کھڑی ہے، اس پر باتیں ہوں گی. دوسرا جو ہے ہمارے جو بہت بڑا واقعہ ہو رہا ہے کہ ایران پر اسرائیل کا حملہ، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کسی وقت ہو سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا، میرے خیال میں یہ اتنا آسان ابھی بھی نہیں ہے. اسرائیل کے لیے ابھی بھی یہ آسان نہیں ہے. دیکھیں، ایران پہلے وہ کوششیں کرتا رہتا ہے سعودی عرب سے، باقیوں سے تعلقات کو بنا کے رکھے، لیکن جب امریکہ آ جاتا ہے تو وہ سارے ملک بھاگ جاتے ہیں. ویسے بھی وہ الرجک ہے ایران سے، کیونکہ وہ بادشاہ نہیں ہے. تو اس میں امام خمینی نے بھی بادشاہتوں کے خلاف انقلاب لے کے آئے تھے. تو اس میں وہ سارے چلے جاتے ہیں امریکہ کے ساتھ
اور انڈائریکٹلی وہ امریکہ سے اسرائیل کو تمام سہولتیں فراہم کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر اس کے لیے ایران نے حزب اللہ والوں کو لبنان کے اندر، سیریا کے اندر، یمن کے اندر ایک ایکسس بنایا. اس ایکسس کے ذریعے یہ جنگ اس نے لڑی. فلسطین کو، اس مسئلے کو ایران نے مرنے نہیں دیا. ترکی کے تعلقات تھے اسرائیل کے ساتھ، بلکہ پہلا ملک تو ترکی تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اور وہیں بنا سارا منصوبہ ترکی میں بیٹھ کے کہ کیسا ملک ہوگا، کیا تعلقات ہوں گے. اور ترکی کے ساتھ بہت، بلکہ ابھی تک اس کے تعلقات ہیں. واحد ملک ہے ایران جس نے جنگ لڑی ہے. اب اس پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایٹمی قوت نہ بنے. ان کے پاس یورینیم ہے. اب اس یورینیم کی افسردگی بھی کر چکے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ ایٹم بم بنا چکے ہیں. تو اتنی آسان نہیں ہے اکیلا ایران بھی یہ جنگ لڑ سکتا ہے. بہرحال اب تو اس کے ساتھ روس بھی ہے، ایران کے ساتھ، اس کے ساتھ چین بھی ہے. تو پاکستان کو صرف برتھ ڈے کے اوپر بلا کے امریکہ کے ہاتھوں میں ہمیں بکنا نہیں چاہیے. کہ ہم لوگ تو، ہمارے پلے تو جو ہیں، جو پاکستان کے، میں تو عوام ہوں، ایک عام آدمی ہوں. میرے تمام اندازے، تمام باتیں ہو سکتا ہے غلط ثابت ہو جائیں، مگر یہ اس طرف ہماری نظر جانی چاہیے. پھر آ جاتا ہے ہمارا بجٹ. اس بجٹ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ظالمانہ بجٹ ہے. پرو اسٹیبلشمنٹ، اس کے تمام اداروں کو ٹیکس کا ریلیف دے دیا ہے. بڑی بڑی لوگوں کی ان کی تنخواہیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ خود انہی کی پارٹی کے لوگ بھی جو ہیں چیخ پڑے ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ بجٹ کا مقصد پاکستان کی ترقی نہیں ہے، پاکستان کے خون کو نچوڑنا ہے. جن کے پاس پہلے ہی نہیں کچھ کھانے کو، ان کو اور بھوکا مارنا ہے. جو کھا کھا کے اپنے پیٹ موٹے کر بیٹھے ہیں، ان کو وہ دینا ہے آپ نے. یہ ہے پاکستان کا بجٹ. انشاءاللہ باقی باتیں زندگی باقی.